السلام علیکم ناظرین، پروگرام نوک جھونک کے ساتھ میں ہوں فیض اللہ خان اور میں ہوں عادل ظفر۔ 2017 جا چکا ہے، 2018 کی آمد ہو چکی ہے۔ گزرے برس پاکستان کے لحاظ سے اور عالمی سطح پر کئی ایسی تبدیلیاں دیکھنے میں آئیں جو زیر بحث رہیں۔ گزشتہ دنوں کئی اہم شخصیات بھی ایسی تھیں جو دنیا سے چلی گئیں، ہم سے جدا ہو گئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حالیہ دنوں میں جو ایک اہم معاملہ رہا وہ امریکی صدر کی جانب سے ٹویٹ کی صورت میں سامنے آیا، جب انہوں نے پاکستان سے دی جانے والی امداد کا حساب طلب کیا اور کہا کہ پاکستان اس طرح سے کام نہیں کر رہا جیسا کہ وہ چاہتے تھے۔ اسی طرح سے ایران میں بھی مظاہرے ہوئے، یہ بھی ایک بڑی تبدیلی کی صورت میں دیکھا گیا۔ ان تمام معاملات کے حوالے سے ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ عادل ظفر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عادل بھائی، کیسا رہا آپ کا گزشتہ سال؟ گزشتہ سال تو گزر گیا، اب آنے والے سال کی بات کریں، اس کے اندر تو حالات کیا ہوں گے اور کیا چیزیں چل رہی ہیں، اور کچھ شادی وادی بھی کبھی نئی شادی کا بھی نئے سال کے ساتھ نیا پروگرام ہے، اور الیکشن بھی آنے ہیں۔ آپ کا پروگرام ہے نئی شادی؟ میرا کیا پروگرام ہوگا بھائی، میں تو ایک سی ہو گیا، وہ تو ہمارے عمران بھائی ہیں جو آپ کے ہر دل عزیز رہنما ہیں، جن کو تیسری شادی کرنے کا شوق اٹھا ہے۔ پہلے کنواری سے کی، پھر 3 بچوں والے سے کی، 5 بچوں والے سے کی۔ لوگ کہہ رہے ہیں 7 بچوں والے جو شوہر نے اپنی بیویاں سنبھال کے رکھیں، اگلی بار ان کی بھی آ سکتی ہے۔ دیکھیے بات سنیں، جہاں تک شادی کا معاملہ ہے نا، اب چونکہ عمران خان ایک مقبول لیڈر ہیں، تو مقبول لیڈر کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جوتی پہنے یا ہر تھوڑے عرصے کے بعد شادی کرنے کی ضرورت ہے۔ نہیں خیر نہیں ہوتی۔ دیکھیں، آدمی جتنا مقبول لیڈر ہو جائے تو اس کی ہر بات پہ لوگوں کی نظر رہتی ہے۔ تو چونکہ عمران خان اور پھر ان کا ایک پس منظر بڑا گلیمرس رہا ہے، اور کرکٹ کی وجہ سے، اور پھر شادیاں ان کی ناکام بھی ہوتی رہی ہیں، تو اس وجہ سے اس میں زیادہ دلچسپی دی جا رہی ہے۔ لیکن اس کے نتیجے میں ایک بات اور بھی آئی ہے سوشل میڈیا پہ، اور بلکہ مین سٹریم میڈیا پر بھی، بہرحال ایک بدتمیزی کی لہر دیکھنے میں آئی ہے، اور یہاں تک بات پہنچی کہ لوگ ایک دوسرے کی فیملیز تک پہنچ گئے۔ بدتمیزی پر مبنی ہو جائے گی تو عوام تو عوام ہوتے ہیں۔ مطلب خیر یہ ایک الگ بات ہے کہ بدتمیزی کیا ہے اور کیسی ہے۔ اپنی لینگویج آپ دیکھیں کہ اگر وہ اپنے مخالفین کے متعلق میں کرتے ہیں تو آپ مطلب جناب تو وہ اپنی گفتگو میں سے نکال چکے ہیں۔ ویسے ایک بات ہے، ریحام خان سمجھ کے اس کو طلاق دے چکے ہیں آپ جناب، تو وہ چیف جسٹس کے نام بھی بدتمیز ہے۔ میں عادل بھائی رکھا ہوتا ہے، وہ رکھا ہوا ایک بات آپ کو میں بتاؤں، دیکھیے یہ بڑی اچھی بات ہے جو آپ جناب تکلفات ہیں نا، معذرت کے ساتھ چوروں کے لیے یہ نہیں ہوتے۔ یہ ہم نے خام خواہ بنا لیا ہے کہ ڈاکو کو بھی آپ جناب کہہ کے بلانا ہے، قاتل کو بھی بلانا ہے۔ میں آپ سے آپ جناب کی بات ہونا نہیں چاہیے، لیکن کہ میں آپ کو وہ دے رہا ہوں، اس کا مطلب یہ کہ میں کسی اچھے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، اپنی شناخت دینی ہوتی ہے۔ ویسے یہ اچھے خاندان والوں کے پاس 70 سال سے پاکستان ہے، ہمارے پاس تو سارے ہی اچھے خاندان ہے بھائی۔ وہ زرداری صاحب بھی، ان میں بھی اچھے انہوں نے تسلیم کیا، ان کے اندر اچھے ہمیں یہ کہنا چاہیے، آ چکی ہے۔ نہیں ہمیں یہ کہنا چاہیے محترم زرداری صاحب بہت کرپٹ آدمی ہیں، اور انہوں نے جو ہے زرداری صاحب کو شرم کرنی چاہیے۔ یہ بڑی غلط بات ہے، انہیں ڈوب مرنا چاہیے۔ کچھ اس طرح کی گفتگو تمیز کے ساتھ، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ زرداری چور ہے۔ نہ زرداری چور ہے نہیں، زرداری صاحب چور ہے کہہ دیں آپ کو۔ اپنی اچھی زبان استعمال کریں گے۔ خیر کیا اچھی زبان، جو لوٹ کر لے گئے ان کے لیے کیا اچھی زبان استعمال کر رہا ہے۔ ڈاکو صاحب کا اگر ہے، ڈاکو صاحب کہہ لیں، چلیں مشرف کو بھی تو صاحب کہتے ہیں آپ لوگ یار۔ نہیں یار ہم نہیں کہتے، آپ کہتے ہوں گے۔ مردہ فروش ہے، اس نے تو لڑکیاں بیچی، عورتیں بیچی، مرد بیچے، بچے بیچے، اس سے اچھا بڑا کون ہوگا؟ چلیں یہ جو اتنی ساری بیچم باچی کی چیزیں اٹھا کر بیچ دی آپ نے، وہ ادھر ٹرمپ صاحب نے حساب مانگ لیا ہے۔ ٹرمپ صاحب نے حساب مانگے تو آپ نے ڈالر لے کے سارے کنٹینر لے کے میرے واپس ادھر چلے گئے لندن۔ مشرف صاحب جو ہیں، اور باقی جو ڈالر تھے باقی لوگ کھا گئے، تو وہ لگے تو ہے نہیں، تو وہ کہتے ہیں لگائے کدھر ہیں؟ جو پیسے دے گا وہ حساب تو مانگے گا، لیکن وہ اتنا خاص ان کا حساب کتاب ہے بھی نہیں۔ وہ صدر صاحب، ہمارے وزیر اعظم صاحب نے ابھی کہا کہ یار ہمارا خرچہ تو اتنا ہوا ہے، جو ہے اربوں روپے، خربوں سینکڑوں ارب روپے خرچ ہوئے ہیں، اور آپ یہ اتنے تھوڑے سے پیسوں کا حساب مانگ رہے ہو۔ نہیں یہ تو ویسے ہی چلر گم ہو جاتی ہے یار۔ یہ 15-17 سال کے بعد یاد آ رہا ہے ہماری لیڈرشپ کو کہ یہ کسی اور کی جنگ تھی اور یہ ہماری نہیں تھی۔ بھائی دیکھیں، جب پیسے آ رہے تھے تب یہ کس کی جنگ تھی؟ بات یہ ہوتی ہے کہ جب تک شوہر تنخواہ لا رہا ہوتا ہے گھر میں تو بیوی کو بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے، اور اگر وہ بیچارہ بے روزگار ہو جائے تو وہ نکھٹو کرتی ہے اس کو، جس نے 15 سال تک پالا ہوتا ہے۔ تو وہی ہے کہ اب امریکہ کو کچھ مل رہا تھا ہم سے تو وہ تھا، اب امریکہ سے مل رہا تھا تو ہم دونوں خوش تھے۔ اب نہ ان کو ہم کچھ دے رہے ہیں نہ وہ ہمیں کچھ دے رہے ہیں، تو وہ جنگ ہماری کیوں ہوگی؟ نہیں تو سیدھی سی سمجھنے کی بات ہے، امریکہ پیسے دے گا ہماری جنگ ہماری ہو جائے گی، جب پیسے دینے بند کرے گا جنگ ہماری نہیں ہوگی۔ تو یعنی آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ساری جنگ لڑی گئی اس کی بنیاد پیسہ تھا؟ بالکل پیسہ کوئی ہی تھا، نظریاتی وجہ نہیں تھی اس کی۔ بالکل بالکل بالکل۔ ابھی وہ ایک کتاب بھی آئی نا ان کے جنرل صاحب کی، جو ان کے ساتھ تھے، ان جو 12 اکتوبر 1999 کی پورے آپریشن کی کمان جنہوں نے کی تھی، انہوں نے بولا یار یہ تو ہمیں تو کچھ پتہ ہی، تو خود ہی خود سارے کام کرتا تھا۔
پرویز مشرف صاحب جو ہیں وہ خود ہی خود سارے کام کرتے تھے, ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا. خیر وہ یہ جنرل اپنے آپ یوسف کو اور وہ ساتھ تھے. اور میرا خیال ہے تسلی دینے کے لیے کہا جاتا ہے, پتہ تو سب کو ہوتا ہے, آپ ایک ادارے میں ہوتے ہیں تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ سے بالا کچھ ہو رہا ہو, تو ایسا تو نہیں کہا جا سکتا. لیکن بہرحال جس طرح سے ایک معاملہ یہ ہے افغانستان میں پچھلے 15 سال میں یہ ضرور ہوا ہے کہ امریکہ کو وہ مطلوبہ کامیابی نہیں مل سکی ہے. وہ مطلوبہ کامیابی امریکہ کو بھی ملے گی بھی نہیں. ہاں, تو اس کے نتیجے میں اب یہ ضرور ہے کہ وہ سارا ملبہ آپ نے اٹھا کر پاکستان پہ ڈال دیا کہ ہم اس کی وجہ سے نہیں جیتے. خدا کا خوف کریں. کھسیانی بلی کیا کرتی ہے؟ کھمبا نوچتی ہے. ہمارا ایک محاورہ ہے کھسیانی بلی کھمبا نوچے. میں نے آج تک کسی کھسیانی بلی کو کھمبا نوچتے ہوئے تو نہیں دیکھا, لیکن ایک محاورہ ہے. تو اب وہ کھسیانی بلی جو افغانستان میں سب کچھ کر کے دیکھ چکے, ڈیزی کٹر بم مار چکے, مدر آف آل بمز مار چکے, پیسہ لگا چکے, رشوتیں دے چکے, لوگوں کو خرید چکے, سب کچھ کرنے کے بعد پٹھان وہی ٹیڑھا کا ٹیڑھا. وہ اب کیا کرے, پٹھان سے تو لڑ نہیں سکتا, اس کو تو ہر طریقے سے آرام کرنے کی کوشش کر لی. اب کون رہ گیا؟ آج ابھی کسی کے پتلی پاکستان کی چلتی رہی ایسی کی تیسی, آجا اس کی ناک رگڑوں پکڑ کے وہ ناک رگڑیں گے. اور کیا نہیں خیر, ویسے عادل بھائی اس جنگ کا سب سے زیادہ اگر کسی نے نقصان اٹھایا تو پشتون ہی تھے. 1980 سے لے کر اب تک تو پشتون تو بیچارہ جو ہے وہ تو سیدھا سادہ ہے, وہ تو لڑتا ہے, سیدھی بات کرتا ہے, تو وہ لڑے گا مرے گا کٹے گا. لیکن وہ اس میں بہت سارے جو ارد گرد کے ممالک ہیں نا, انہوں نے بھی پچھلے دنوں میں گلبدین حکمتیار کا بیان پڑھ رہا تھا. گنگا میں سب ہاتھ دھوتے ہیں. نہیں میں ہاتھ دھویا لوگوں نے, ایران نے بھی دھویا ہے, پاکستان نے بھی دھویا ہے, تو وسط ایشیا ملکوں نے بھی دھویا ہوگا. ایسا تو نہیں ہے کہ وہ گزشتہ دنوں گلبدین حکمتیار کا ایک بیان پڑھا میں نے, اس میں تو ان کا یہ کہنا تھا بھائی یہ جو ہمارے معاملات خراب ہیں اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر ایران کا ہے. یعنی انہوں نے ایران کو مورد الزام ٹھہرایا ہے. گلبدین صاحب کو جو ہے اتنی عرصے تک پناہ بھی تو ایران نے دیے رکھی. اب دیکھیں ان کا بھی وہ ختم ہو گیا. تو ہر جگہ سسٹم وہی چل رہا ہے, چاہے ٹرمپ کو لے لیں, چاہے پاکستان کے شاہد خاقان عباسی کو لیں, گلبدین حکمتیار کو لے لیں. ان کے پاس دنیا میں کوئی جگہ عافیت کی نہیں بچی تھی, ایران چلے گئے تھے. اب ایران سے واپس آ گیا, افغانستان میں جگہ مل گئی, وہ برا ہو گیا. ایران سے تو 2001 میں واپس آ گئے. کی حکومت, افغانستان کی بیوروکریسی, فوج, سب پاکستان کو برا کہتے ہیں. حالانکہ پاکستان نے کتنی اس کو مدد کی, اس کی آزاد کرانے میں اس کو کتنی بڑی سپورٹ دی پاکستان نے روس سے. اور وہ آج پاکستان کچھ نہیں ہے. انڈیا ان کے لیے ہر دل عزیز ہے, ایران ان کے لیے ہر دل عزیز ہے. ختم ہو گئی بات. ہم کہیں مفادات کی جنگ ہے, ٹرمپ سے لے کر نتھو تک مفادات کی جنگ ہے. کوئی بھی ہو مفادات کی جنگ ہے. مفادات کی جنگ لوگ لڑ رہے ہیں, اور مفادات کی باتیں ہوتی ہیں. مجھے آپ پیسے دیں گے, میں آپ کو کہوں گا فیض صاحب زبردست آدمی, مجھے آپ پیسے ہوں گے یار چھوڑو فیض اپنا دوست ہے ٹھیک ہے, برائی نہیں کروں گا, اتنا کیا دوں گا. بات صرف اتنی سی ہے. تو باقی چیزیں یہی ہیں کہ اب نیا سال ہے, تو اب نئے سال میں دیکھیں کیا ہوتا ہے. یہ لوگ جو ہے کوششیں کر رہے ہیں. نیا سال وہ بلوچستان کا بھی اہم معاملہ رہا. وہ تو جناب علی بڑا زبردست کام ہوا ہے. آپ ایک دلچسپ بات یہ ہوتی ہے کہ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان جس کے سربراہ ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف میاں محمد نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اور ان کو کہتے ہیں آپ ڈٹے رہیں. اچھا, نون لیگ یہ کہتی ہے کہ یہ جو بلوچستان میں جو کچھ ہوا ہے یہ ہماری حکومت کے خلاف سازش ہے. اور دلچسپ پہلو یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت اس سازش میں نون لیگ کے خلاف کھڑی ہے. تو آپ اصل میں کہاں کھڑے ہیں؟ آپ انداز یہ لگائیں کہ انہوں نے کہا, مولانا عبدالواسع نے کہا کہ جی ہمیں گورنرشپ اور 8 وزارتوں کی پیشکش کی گئی. جب سیاست میں کچھ لو اور کچھ دو ہوتا ہے, اٹ مینز کہ ان کے پاس یہ 4-6 مہینے کی بقیہ مدت کے لیے گورنری اور 8 وزارتوں کا جو ٹوٹل منافع ہوگا اس سے زیادہ انہیں منافع مل رہا ہوگا, تو انہوں نے اس کے خلاف بات کی نا. بالکل. تو وہ مطلب یہ ہے کہ انہیں بھی کہیں اس سے زیادہ ملا. اس نے بولا یہ لوگ بولے یار اس سے زیادہ تو مل رہا ہے, ابھی بڑھاؤ تو بات کریں. وہ بھی مفادات کی بات ہے. اب وہ بیچارہ جتنا زہری دے سکتا تھا, جتنی نون لیگ دے سکتی تھی, اس نے کہہ دیا بھائی یہ آفر ہے آپ کے لیے, ابھی تو ہمارا اپنا مسئلہ پڑا ہوا ہے. طاہر القادری دھرنا دے گا, وہ مصیبت کر رہا ہے. عمران خان نے مصیبت کی ہوئی ہے, زرداری پنجاب میں للکار رہا ہے, وہ تو مشکل میں پڑی ہے. پاناما کیس الگ ہے, ریفرنسز الگ ہیں, لندن کے جو ہے فلیٹس الگ ہیں, ہر چیز پہ پھنسے ہوئے. وہ تو کہہ رہے بھائی یہ ابھی میری جیب میں اتنے پیسے, بھائی یہ اگلے بعد میں کماؤں گا تو دے دوں گا. بولے نہیں, اس میں اس سے تو زیادہ میں مل رہے ہیں. آپ تھینک یو ویری مچ, جب آپ کے پاس زیادہ پیسے میں پھر آئیے گا. بلوچستان میں تو یہ گیم چل رہا ہے, سیدھی سی بات ہے. 20-20 کروڑ روپے دینے اور لوگ نہیں جا رہے, اس کا مطلب ہے کہ 30 کروڑ تو ملے ہوں گے. ایسا تو نہیں ہے. اگلا الیکشن سب کو لڑنا ہے. جب اگلا الیکشن لڑنا ہے تو اس کا خرچہ بھی نکالنا ہے. اور بلوچستان جیسے کہ اندر اتنی دور دور تک جانا, ٹرانسپورٹیشن, ایرانی ڈیزل بھی ڈالیں تب بھی خرچہ تو ہوتا ہے یار. 100 روپے نہیں سی 80 روپے کا ڈلے گا. 80 روپے تو خرچ ہوں گے 1 لیٹر پہ. اچھا, اس سارے کھیل میں کامیابی کس کو ملی ہے؟ کامیابی کسی کو بھی نہیں ملی. سب اپنا اپنا حساب لے لیا. بھائی 60 کروڑ
روپے مہینہ جو جا رہا تھا، جو کراچی میں پیمنٹ کی جا رہی تھی، جو ان کے ایوب صاحب پکڑے گئے ہیں سیکریٹری، ان کے پاس سے کروڑوں روپے ان کے گھر سے نکلے ہیں، جو وہاں سارا پیسہ جمع کرتے تھے اور وہ وزیر اعلیٰ صاحب کو دیتے تھے. پہلے بھی ایک کسی نقصان میں کوئی بھی نہیں ہے، نقصان میں کوئی بھی نہیں ہے، نہ جمعیت علماء اسلام نقصان میں، نہ پختونخوا میپ نقصان میں، نہ مسلم لیگ نون نقصان میں. سب نے اپنے اپنے خرچے پورے کر لیے. جس کی تھوڑی بہت کمی رہ گئی تھی اس نے یہ عدم اعتماد لا کے اپنے حساب کتاب پورا کر لیا. 18 میں الیکشن ہوں گے، خرچہ کرنا ہے، پیسے آ گئے، اللہ خیر صلاح. نہیں، یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ اس کا اصل مقصد تو یہ تھا کہ سینٹ کے انتخابات میں رکاوٹ ڈالی جائے، اور کئی امیدوار ہیں اب وزارت اعلیٰ کے سینٹ کے الیکشن سے مسلم لیگ نون کو تو شاید کچھ ہو کہ چلو کوئی 2-4 سیٹیں نکل آئیں، کچھ 8 سیٹیں اس کی بڑھ جائیں، کوئی عدد ہی بڑھ جائے، یا 20 یا 8 ہے، اس طرح ہی کوئی ہے. 20 اور 8 میں تو بڑا فرق ہوتا ہے. مجھے معلوم نہیں ہے فگر اصل کیا ہے، کہ 20 تو نہیں ہوگا، لیکن کہ آدھے ریٹائر ہوتے ہیں تو 20 ہو سکتے ہیں، کیونکہ 40 ہوتے تھے اس کے پہلے. تو خیر وہ جو ہے اس کے اندر وہ جو بھی ہے تو اس کے بھی تو ریٹ لگنے ہیں بھائی. ایم پی تو اپنی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایم پی تو کہیں نہیں جا رہے، وزیر اعلیٰ ہی تبدیل ہوگا نا. ایم پی تو بیٹھے ہوئے ہیں، جب سینیٹرز کی باری آئے گی تو نئے پیسے آ جائیں گے. بلوچستان یہ جو سارا اتنا یہ اتنا سارا پیسوں کا کھیل ہے، تو یہ جھنجھٹ کس لیے بنایا ہوا ہے؟ یہ عوام کی جمہوریت ہے، عوام کی طاقت ہے. اگر طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، طاقت کے سرچشمے عوام کو اگر فائدہ پہنچانا ہوتا تو میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ لاڑکانہ کے لوگوں کو فائدہ ہوتا، حیدرآباد کے لوگوں کو فائدہ ہوتا، مٹھی کے لوگوں کو فائدہ ہوتا. لوگوں نے اپنے گھروں کے اندر منرل واٹر پلانٹ لگا کے کہا ہے کہ جی عوام کی خدمت ہو رہی ہے. اچھا، اب یہ جو اتنی ساری بات آپ نے کی نا کہ وہ لوٹ کے لے گئے، اس نے اپنے خرچے نکال لیے اور وہ اقتدار میں بھی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لاڑکانہ حیدرآباد یا جو بھی مٹھی اور تھر پارکر اور پنجاب کے لوگوں کو فائدہ نہیں ہوا. تو اب اس کا مطلب ہے جو اگلے آنے والے انتخابات ہیں اس میں انہیں کچھ تو لوگوں کو ایسا کرنا چاہیے نا کہ احساس ہو سکے کہ بھائی یہ ووٹر کی بھی کوئی اہمیت ہے اور یہ بھی کچھ کر سکتا ہے. ووٹ 2 طریقے سے لے جاتے ہیں، پیار سے یا ڈنڈے سے. جہاں پیار سے ووٹ لینا وہاں وہ کام کرا دیتے ہیں، جہاں ڈنڈے سے ووٹ لیتے ہیں وہاں کام کرانے کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، جہاں زمینداری راج ہے وہاں زمینداری راج ہے، زمینداری جیتے گا. جہاں تھوڑے پڑھ لکھ گئے لوگ ہو گئے، سب کچھ ہو گئے، پڑھ گئے ہیں، لکھ گئے ہیں، سمجھتے ہیں جی بجٹ لگنا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہاں انہوں نے کام کرا دیے. اب ملتان میں اگر بس نہیں چل رہی تو کیا ہوا؟ بس کا ٹریک تو بن گیا نا. لوگوں کو امید تو ہوگی نا، ہاں یار یہ بس کا ٹریک بن گیا، چلو بس بھی کبھی نہ کبھی چل جائے گی. تو وہی چیز ہے کہ جہاں پہ جس کو جو جیسی خوراک کھاتا ہے اس کو ویسی خوراک دی جا رہی ہے، وہ خوراک لے رہا ہے، اگلے سال وہ ووٹ دے دے گا، ختم ہو گئی بات. یہ جو ٹویٹ کا معاملہ آیا نا جس پر ہم نے بات کی، اس پر سیاسی جماعتیں، مطلب آپ کے لیے کچھ امید افزا بات ہے؟ سیاسی جماعتوں کا بڑا ایک موقف آیا، بڑے واضح انداز میں انہوں نے بات کی. کیا ایک موقف امریکیوں کے سامنے، یعنی کہا کہ یار کیسے تم نے ہم سے حساب مانگ لیا یار، ہم نہیں دیتے حساب کتاب، جاؤ. یہ ایسی بات ہے جب بندے نے پیچھے مڑ کے دیکھو نا تو آپ دل میں گالی دے لیں، اس سے زیادہ کس کی اوقات نہیں ہے. نہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کوئی امریکہ سے جنگ کریں گے ہم؟ بھائی اتنا ہی ہو سکتا ہے، بیان ہی دیں گے نا یار کہ یار جاؤ یار. امریکہ کے صدر نے ٹویٹ کیا، پاکستان کے وزیر اعظم نے جواب دے دیا. اللہ خیر صلی اللہ. یہ مینڈکیوں کی طرح یہ خواہ مخواہ ٹٹرانے کا کیا فائدہ؟ ان کا تو کوئی کام نہیں ہے. نمائندہ کون ہے؟ گورنمنٹ کر سکتے ہیں نا، بس سیاسی جماعتیں تو یہی کر سکتی ہیں. تو پھر ٹھیک ہے، ٹوکن احتجاج ہو جائے گا، مظاہرہ ہو جائے گا، کوئی جناب سڑکوں پہ نکل آئیں گے، ٹائر شائر جلا دیں گے، بھائی یہی ہوگا. اب اس سے زیادہ کہ آپ چاہتے کیا ہیں؟ یا کوئی بم بارود باندھ کے چلے جائیں؟ نہیں، بم بارود نہیں، مطلب ایک آدمی ہوتا ہے جو اگر بات کرتا ہے بات کا وزن ہوتا ہے، لیکن بات کا وزن اسی وقت ہوتا ہے جب پیچھے کیریکٹر ہوتا ہے. جب پیچھے کیریکٹر نہیں ہوگا تو بات نہیں ہوگی. آپ کتنی بھی اچھی بات کریں، سونے کے حروف سے لکھے جانے والی بات کریں، لیکن میرا اگر کیریکٹر صحیح نہیں ہے تو لوگ کہیں گے کہ بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے بات صحیح ہے لیکن یہ جچتی نہیں ہے اس کے اوپر. تو پاکستان کا کیا کیریکٹر ہے؟ پاکستان کا کیریکٹر وہ ہے جو پاکستان کی حکومت کرتی ہے. پاکستان خود کیا ایک ریاست ہے. ریاست کو کون چلاتا؟ منتخب ہوئے نمائندے. منتخب نمائندوں کی اوقات آپ کو پتہ ہے. وہ تو کہتے ہیں یہ دولت بھی لے لو، یہ شہرت بھی لے لو، بھلے چھین لو مجھ سے میری جوانی، مجھے پناما سے چھڑوا دو بھائی. وہ تو وہاں پہنچ گئے سب کے گٹے گٹے جو جوڑ جاڑ کے آ گئے. گئے تھے وہ سعودی عرب گئے تھے، وہاں سے کوئی بات نہیں بنی. گئے کیوں تھے؟ بات کیوں بنی؟ وہاں پہ جو کرپشن ہو رہی ہے بھائی، یہ تو انہوں نے سعودیوں کو سکھا دیا مال کمانا. 30 ارب ریال کا حساب کتاب ہے. اب انہوں نے کہا یہ بتاؤ یہ تم نے کیا کہتے؟ بولا ہمیں کیا پتا یار، نواز شریف جانتا ہے اس کو بلاؤ. انہوں نے بلوایا، بولا یہ بتا براہ راست الزام لگا رہے ہیں یار. مطلب میں کیا الزام لگا رہا ہوں بھائی؟ میں سامنے کوئی چیز میرے پاس تو کوئی ثبوت نہیں، میں بالکل صاف کر رہا ہوں. مطلب آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب اربوں کے بھی چور پڑ گئے بھائی. انہوں نے تو پتہ نہیں کن کو کیا کیا سکھا دیا، وہ سارے ماہر ہو گئے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ $25 ارب مانگ رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا اسحاق ڈار کے بیٹے کے 2 ٹاور $25 ارب کے یار واپس کرو. کیا ہے کہ ہم سے دولت مانگ رہا ہے؟ تو پتہ نہیں وہاں پہ کتنی دولت ہے.
ہمارے جو جہانگیر ترین صاحب نااہل ہو گئے بیچارے, اب ان کا بیٹا الیکشن لڑے گا, ان کے پاس ٹرمپ سے زیادہ پیسہ ہے. حق حلال کی کمائی ہے یار, ہم تو کیا بھائی اعتراض ہم ہے تو آپ بڑی کو؟ اونچی قوم ہے, ہماری قوم کو چھوڑ دیں آپ, ہم امریکہ کو خرید لیں, نیو یارک کو خرید لیں پیسے دے کے, اتنا پیسہ ہے پاکستانیوں کے پاس, اور انہی کے دیے ہوئے ڈالر جو ہم نے کھائے ہیں اپنے ملک میں نہیں لگائے. اگر وہی ڈالر ہم نے کھائے اسی سے ہم ان کو ملک خرید سکتے ہیں. صرف ابھی تھوڑا سا اتنی ہمت نہیں ہوئی ہے, ہو سکتا ہے یہ نیو یارک کی قیمت بھی لگا دیں. مطلب یہ نہیں, یہ کب تک چلتا رہے گا, اس سے پکڑ اس سے لے لے, وہاں جیب بھر دے, کوئی سوچے گا یہ لوگوں کا بھی ملک کا بھی, چلو یار کو تھوڑا بہت اس پہ بھی لگا لو. نہیں کیوں لگا لو, لوگ تو کیا 5 سال بعد ووٹ دیتے ہیں, اس کے بعد 5 سال جا کے سو جاتے ہیں, اللہ خیر صلی اللہ. ہم نے اپنے ضمیر کی آواز پہ مہر لگا دی, شعر پہ, ختم ہو گئی. اب کیا رہ گیا, 5 سال کے لیے کر رہا ہے ٹھیک ہے, اور یار وہ بھی تو چور ہے, اچھوں کو تو کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے. آپ کہیں گے جی یہ چور ہے, بولیں یار یہ بھی چور ہے, وہ آپ نے اس چور کو ووٹ دیا, میں نے اس چور کو ووٹ دیا, بات برابر ہو گئی. تو چور ہے, اب آپ جس کو بھی چاہے دے تو اس کو بھی لوٹ کے کھانا ہے, اس کو بھی لوٹ کے کھانا ہے. تو ٹھیک ہے, یہ ہمارا ذرا قریبی تھا ہمارے گاؤں سے, اس کا گاؤں ذرا قریب تھا, ہم نے اس کو دے دیا. وہ سندھ کا رہنے والا نہیں دیا. اور ان چوروں کی سیٹنگ بھی ہے. ابھی بلاول بھٹو صاحب جو پنجاب گئے, پنجاب جا کے انہوں نے کہا کہ جی پی ٹی آئی آ گئی تو کیا منہ دکھائیں گے, یہ کیوں نہیں کہا کہ مسلم لیگ نون آ گئی تو کیا منہ دکھائیں گے. وہاں وہ ان کو نہیں چھیڑتے, یہاں ان کو نہیں چھیڑتے. عمران خان کو بھی کوئی نہیں چھیڑتا کے پی کے میں, وہ دوسروں میں گھس کا پنگا کرتا ہے. تو یہ چیزیں تو اسی طرح چلیں گی. پنگا کرتے ہیں, ہاں سوری, معذرت کے ساتھ پنگا فرماتے ہیں. وہ پچھلے دنوں نیا سال کا آغاز ایران کے لیے کچھ اچھا نہیں ثابت ہوا, وہاں بڑے جناب عالی لوگ نکل گئے, احتجاج شروع ہو گیا. امریکی صدر نے بھی حمایت کی کہ یہ عظیم قوم جو ہے بالکل ٹھیک ٹائم پہ نکلی ہے. تو اس کی ٹائمنگ کے حساب سے ٹھیک ہوگا وہ. ہاں, بات یہ ہے کہ ایران کے اندر بھی انسانی رہتے ہیں نا, آپ کب تک باندھ کے رکھیں گے. کہتے ہیں ایران کے پاسداران انقلاب, اب وہاں بھی کمپنیوں کا مسئلہ آف شور کمپنیاں, ایرانی پاسداران انقلاب کے پاس ایران کی سب سے زیادہ منافع بخش کمپنیاں ہیں. اب جب یہ بات سامنے آئے گی تو اگلے بولے یار میری کمپنی خسارے میں گزرے, میرا بھی کوئی حساب کتاب. تو انہوں نے اس کو بھی گرفتار کر لیا, وہ جو احمدی ایران کے نژاد صاحب صدر کو تھے, بوش احمدی ایئر سے نژاد گرفتار صاحب. کیا ہے. انہوں نے کہا جو ہماری حکومت ہے نا, اسے نہیں پتا معاشرہ کیا چاہتا ہے. انہوں نے بولا اچھا بیٹا ابھی آؤ تم تو بتائیں, ہم لے آ کے بند کر دیا. اصل میں ایک بات اور بھی ہے نا عادل بھائی, ایشو یہ ہے کہ جو عالمی سطح پہ تبدیلیاں ہیں نا, جو مشرق وسطی میں ایک لڑائی ہو رہی ہے امریکی یہ ایرانی اور سعودیوں کے درمیان, جو 2 کیمپ بنے ہوئے ہیں. اب بات یہ ہے کہ آپ مجھے ایک بات بتائیں, آپ اس کو ایرانی اور سعودی کیمپ کیوں کہتے ہیں, آپ اسے خیر اور شر کی لڑائی کیوں نہیں کہتے؟ نہیں, میرے نزدیک تو نہ دونوں میں سے کوئی خیر و شر نہیں ہے. دیکھیں کوئی نہ کوئی خیر اور کوئی نہ کوئی دونوں ہی شر ہیں. ہاں دونوں شر ضرور ہیں. دو شر کبھی بھی نہیں لڑیں گے, دو شر کبھی بھی نہیں لڑیں گے. 2 شر آپس میں لڑتے ہیں, وہ سرد جنگ تھی نا امریکہ اور روس کے درمیان. ارے وہ تو خرچہ کرنے کے لیے شر ہی ہے بھائی, امت کو انہوں نے جو ہے فرقوں اور مسالک کے نام پر لڑوا رہے ہیں, شر ہی ہے, اس میں کون سا خیر ہے, کون سا کوئی اللہ کے قانون کی بالادستی کی جنگ ہے. اب بات یہ ہے کہ ایران نے جو سارا خرچہ کر دیا یمن میں, عراق میں, شام میں, لبنان میں, اب ان ممالک میں ایران نے اپنے جتھے بٹھائے ہوئے ہیں, حزب اللہ ہے ادھر, اور حشب الشعبیدی ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا نام ہے, زینبیون ہے, 10 طرح کی تنظیمیں. اچھا پھر ان لوگوں کے خرچے ہیں بھائی, جب آپ جنگ لڑ رہے ہیں, گولہ بارود ہے, رہنے سہنے کا خرچہ ہے, پھر ان کی فیملیز کو دیکھا جاتا ہے, تو ان چیزوں پہ لگ جاتے ہیں کوئی اچھے خاصے, کوئی اربوں روپے لگتے ہیں, اربوں ڈالرز. تو میرا خیال ہے کہ وہ جو ایک بڑی رقم اب آپ مجھے ایک بات بتائیں, آپ نے اتنی بڑی بات کی کہ ایک ملک ہے اس نے 10 ملکوں میں اپنے جتھے بٹھا کے رکھے ہوئے ہیں, وہ ملک خود پابندیوں کا شکار ہے, ہر 2 سال بعد اس کے اوپر نئی پابندیاں لگتی ہیں. تو وہ کون سا اس کے پاس جادو کی چھڑی ہے جو گھما کے وہ پیسے پیدا کر رہا ہے؟ پچھلے دنوں BBC ہو یا واشنگٹن پوسٹ ہو, یہ ساری رپورٹس اس میں شائع ہو رہی ہیں, اور جو ان کا معاشی بحران ہے وہ کم نہیں. اور یہ جو آپ نے بات کی نا, اتنی پابندیاں, اب جب پچھلے عرصے میں ان کی بات چیت ہوئی امریکہ سے, یورپی برادری سے, کہ جناب علی وہ اپنے جو جوہری ہتھیار ہیں جو جس اسٹیج پر ہیں اس کو وہاں روک دیں گے, نتیجتاً ان سے پابندی ہٹا دی جائیں گی. تو اس سے جو ایرانی لوگ تھے, عام لوگ, وہ بڑے خوش ہوئے, لوگوں نے جشن منایا اس بات کا کہ بھئی یہ پابندیاں ہٹیں گی, ہماری کوئی زندگی بہتر ہو جائے گی. وہ مشکل میں رہ رہے ہیں. یہ جب سے 79 سے وہاں پر یہ انقلاب آیا ہے, اس کے بعد سے اب تک ایرانی بہرحال اتنی وہ سروائیو کر رہے ہیں, لیکن ایک مشکل صورتحال میں. لیکن یہ اس کا جو وہ تو پابندیاں وہ سہ رہے تھے, لیکن یہ جو دوسرا پہلو آیا نا, شام سے لے کے یمن تک اور عراق سے لے کر لبنان تک یہ جو جنگیں ہوئی ہیں اور اس میں جو خرچے ہوئے ہیں, وہ بہت مشکل ہوتا ہے ان کو ساتھ لے کر چلنا. یہ پورے بیگیجز ہیں. تو یہ ایرانی حکومت اس طرح اس کو لے کر چل رہی ہے, اس کا لامحالہ نتیجہ یہ نکلنا تھا. دیکھیں جی, یہ جنگ کے نتائج تو آتے ہیں. جنگ ہمیشہ دوسرے کے وسائل سے لڑی جاتی ہے, اپنے وسائل سے جنگ نہیں لڑی جاتی. یہاں پہ جب بھی ہوا ہے آپ دیکھیں, غزوات پہ بھی چلے ہیں, غزوات سے لے کر آج تک آ جائیں,
تو غزوات میں بھی یہ ہوتا تھا کہ جاتے تھے تو مال غنیمت ملتا تھا، پیسہ آتا تھا، اس سے پھر آپ مزید آپ کی اپنی اکنامی اسٹرینتھ ہوتی تھی. ہندوستان کے اوپر جتنے حکمرانوں نے آئے انہوں نے جناب جو ہے مندر لوٹے، یہ کرا وہ کرا، سارا خزانہ نکالا. نادر شاہ نے 15 کروڑ 3 کروڑ اس زمانے کے دور میں جب بادشاہ کی تنخواہ میرے خیال سے 50 روپے ہوتی تھی، 18 کروڑ روپے جو اس نے خزانوں سے نکالے نادر شاہ نے. اور اس طرح تو امریکہ بھی جب کہیں جاتا ہے سب سے پہلے وسائل پہ قبضہ کرتا ہے. یہ جنگ لڑنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہاں کے وسائل آپ لیں اور اسی کو استعمال کریں. وسائل کی بات ہے نا، وہ تو ٹھیک ہے، پرانے زمانے میں بھی ایسا ہوتا تھا. یہ معاملہ صرف ایران تک نہیں ہے. جو دوسرا فریق ہے سعودی عرب، آپ کو پتہ ہے وہ اس سے کہیں زیادہ پیسے لگا رہا ہے. وہ یہی وجہ ہے کہ اپنے شہزادی بھی اٹھا کے بند کر دیے، اب وہ پتہ نہیں پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دیں اور لوگوں کو نکال رہے ہیں، تو ان کا بھی بہت برا حال ہو چکا ہے. سعودی عرب میں بہت زیادہ مہنگائی ہوئی ہے، دگنے سے تگنی چیز پہ قیمتیں پہنچ چکی ہیں اس وقت. چیزیں بہت مہنگی ہیں سعودی عرب کے اندر، بہت زیادہ مہنگائی ہوئی ہے. وہ تو بالکل ٹھیک بات ہے کہ ہوئی ہے. اور اب وہ مطلب انہیں پیسہ چاہیے تو کیا کریں، تو وہ اپنے آپ کو ہی کہتے ہیں نا آگ اپنی آگ کو کھاتی ہے. کیا ایک بڑا اچھا سا محاورہ ہے. سعودی عرب میں اپنے کپڑے جھاڑ رہے ہیں، جو ریال شیال نکلے کپڑے نہیں جھاڑ رہے، وہ اپنے آپ کو کھانا شروع ہو گئے ہیں. اب وہ اپنے شہزادے انہیں کے بھانجے بھتیجے ہیں نا. کوئی جو ہے اتنے پیسے بولا بھائی میری جان چھوڑ دے، لے لو یہ لے لو یہ لے لو، سب اپنے پیسے دے رہے ہو، پیسے نکال رہے ہیں اس کو. وہ اپنے خاندان سے اپنے قبیلے سے ہی پیسے نکلوا رہے ہیں. اب ان کے پاس کہیں اور سے بچا نہیں پیسے نکلوانے کے لیے کہ کرپشن کے نام پہ جو ہے جو شاہ سلمان کا بیٹا جو ہے وہ جو کر رہا ہے تو وہ اپنے خاندان کو برباد کر رہا ہے. اب تو وہ چیزیں بڑی خطرناک ہو چکی ہیں. وہ ساری پوزیشنیں، ظاہر سی بات ہے جنگ مذاق نہیں ہوتی. اور سعودی عرب جنگ میں آج سے انوالو نہیں ہے. جب وہ آپریشن ڈیزرٹ اسٹارم ہوا تھا نا بش سینئر کے دور میں، تب سے وہ پے کر رہا ہے، دے رہا ہے. کب تک دے گا؟ تیل کی دولت ایک حد تک کام کر رہی ہے، اس کے بعد کیا کرو گے؟ بہرحال ان دونوں ممالک کو اب بھی وقت ہے، ہوش کے ناخن لے سکتے ہیں، لیکن امید نہیں ہے اس چیز کی. پاکستان کی طرف آتے ہم نے بات کی کہ اس سال گزشتہ سال جو تھا کئی اہم لوگ ہم سے بچھڑ گئے، بلکہ اس سال کے آغاز میں بھی اسی طرح کے لوگ چلے گئے. اور یہ جنوری کا مہینہ محترم قاضی حسین احمد صاحب کا بھی انتقال اسی مہینے میں ہوا. اور پھر گزشتہ دنوں زبیدہ آپا اور رسا چغتائی معروف شاعر، ان کا انتقال ہوا. مارشل اصغر خان. ہاں اصغر خان دیکھیں کتنا ہماری تاریخ کا ایک یہ تین شخصیات، یہ تین وہ شخصیات ہیں جو پاکستان کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ جو مطلب یہ کہ مختلف زندگی کے شعبے ہوتے ہیں، مختلف شعبے ہوتے ہیں. تو زبیدہ آپا ایک اتنی آئیکن پاکستان کی، جو ہمارا مشرقی روایات، گھر گرہستی کا ماحول، اس چیز کو اس نے اتنا انہینس اس خاتون نے کیا ہے کہ پاکستان کی کروڑوں لڑکیاں ان کی فین ہیں. ایک شخصیت نے، جس طرح ایک عبدالستار ایدھی نے جو ہے پچھلے برس گئے وہ، تو انہوں نے جو کیا اتنا بڑا کیا کہ آج بھی ان کے پاس دنیا کی سب سے بڑی ایمبولینس سروس ہے. زبیدہ آپا نے آئیں، انہوں نے بچوں کو کام کرنے سکھائے، چھوٹے چھوٹے آسانی گھریلو نسخوں سے انہوں نے جو کام کیا ہے، یہ ایک بہت بڑی انہوں نے خدمت کی ہے. ایک ایسی چیز جو ہمارے گھروں میں ختم ہو چکی ہے اس کو ریوائیو کیا انہوں نے، بچیوں کی تربیت. اچھا اسی طرح سے دیکھیں نا، 90 سال کی عمر میں اس وقت زندہ شاعروں میں سب سے بڑے شاعر تھے. وہ ایک قطب مینار تھے شاعری کا. ان کی شاعری کی کیا بات ہے. اور ایئر مارشل اصغر خان کی جو خدمات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. جہاں گئے اس کو بام عروج پہ پہنچا دیا. ایئر فورس میں گئے تو ایئر فورس کا نام ہوا، ہاکی فیڈریشن میں گئے تو ہاکی فیڈریشن کا نام ہوا، کرکٹ پی سی بی کے چیئرمین بنے تو پی سی بی کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا. اور پی آئی اے نے جتنی ترقی ایئر مارشل اصغر خان کے دور میں کی، تو یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے ملک کی خدمت کی. مطلب اس کا یہ ہم کہہ سکتے ہیں، جو ہم بسا اوقات گلا کرتے ہیں نا، شاید ہمارے یہاں بڑے لوگ نہیں، بڑے لوگ ہیں لیکن قدر نہیں ہے. شاید ہمیں بڑے لوگوں کی پہچان نہیں ہے، ہمیں بڑے لوگوں کی پہچان نہیں ہے. اور جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو ہمیں یکلخت احساس ہوتا ہے کہ یار یہ تو بہت بڑا آدمی تھا. اصل میں ہم جن جھنجھٹوں میں پھنسے ہوئے، ایک دوسرے میں الجھے ہوئے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. ہمیں یہ اچھے لوگ نظر نہیں آتے. ہمیں ضرورت اس کی، ہماری نوجوان نسل کو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ان لوگوں کو، ایسے آئیکنز اب بھی پاکستان میں لاتعداد موجود ہیں جن کی تقلید کی جا سکتی ہے. ان کو دیکھیں، ان کی طرف چلیں. نئے سال کا پیغام 2018 کا پیغام یہی ہے، میں سمجھتا ہوں نئی نسل کے لیے، ہمارے لیے، جو لوگ پاکستان میں، کہ پاکستان میں جو اچھے لوگ ہیں ان کو دیکھیں، ان کے طرز طریقے کو اختیار کریں،
ان کے نقش قدم پر چلیں، پاکستان ترقی کی راہ پر چل پڑے گا۔ پاکستان کی ترقی کے لیے لازمی ہے کہ وہ تمام اچھے اور بڑے لوگ جو اس سماج میں موجود ہیں اور اس کی کسی نہ کسی درجے میں خدمت کر رہے ہیں، ان کی نہ صرف شناخت کی جائے بلکہ ابلاغی اداروں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ انہیں نمایاں کر کے سامنے لایا جائے، ان کی خدمات سے قوم کو آگاہ کیا جائے تاکہ نئی نسل ان کے کارناموں کی روشنی میں اپنے لیے کوئی سیدھی راہ منتخب کر سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔